اس امت محمدیہ کے 3 خصائص بیان کیے گئے ہیں: بھلی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، اللہ پر مکمل یقین کرنا۔ یہ اس امت محمدیہ کا خاص وصف ہے۔ دیگر امتوں کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو اللہ پر ایمان کا اعلان کیا کرتے تھے، جب مصائب کا دور آتا تھا تو اس اللہ پر ایمان بہت کمزور ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا سارا احوال قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیسی بدزبانیاں کی۔ مصائب کے دور میں یا مشکلات کا جب سامنا کرنا پڑا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روگردانی کی، اعراض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خاص کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے نوازا، توریت کی آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئیں۔ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، وادی تیہ میں، صحرائے تیہ میں رکھا جاتا ہے۔ نہ کاروبار کرنا ہے، نہ معیشت کا انتظام کرنا ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی اہتمام کرنا ہے، اللہ کی طرف سے رزق ملتا تھا، من اور سلوہ ان کے لیے نازل ہوتا تھا۔ لیکن یہ نافرمان قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درپے آزار ہو گئی، کہا کہ ہمیں مونگ کی دال یاد آ رہی ہے، پیاز یاد آ رہی ہے، لہسن یاد آ رہا ہے، سبزیاں یاد آ رہی ہے، ساگ یاد آ رہا ہے، ہمیں یہ سب لائیے۔ اللہ کی طرف سے نعمتی کھانا مل رہا ہے، مگر یہ احسان فراموش کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، وہاں کے جابر لوگ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کہا کہ نہیں، وہاں کے لوگ بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، جائیے آپ اور آپ کا رب لڑے۔ یہ مزاج اگلی امتوں کا تھا۔ کچھ لوگ جو نیک سرشتے ہوتے تھے صرف اپنے کو سجانے میں، سنوارنے میں، اپنے دل کا تزکیہ کرنے میں، تقوی طہارت میں لگے رہتے تھے۔ قوم کہاں جا رہی ہے اس سے انہیں کوئی غرض نہیں رہتی تھی۔ نہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا، نہ دوسروں کو برائی سے روکنا، یہ ان کا خاص وتیرہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو جو برپا کیا تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی کہ تمہاری ذمہ داری صرف اپنے کو صالح بنا لینا، نیک بنا لینا، متقی پرہیزگار بنا لینا نہیں ہے۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ پوری کائنات میں خدا کے دین کو پھیلانا ہے، شر کا خاتمہ کرنا ہے، خیر کی تبلیغ و ارشاد کرنا ہے، باطل کے خلاف آواز اٹھانا ہے، حق کا پرچم بلند کرنا ہے۔ یہ اس امت کی خاص صفت ہے۔ صحابہ کرام اسی امتیازی شان کے ساتھ آگے بڑھے، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ تھا۔ اگر مقصود یہ ہوتا اسلام کا کہ ہر آدمی صرف اپنے کو بہتر بنا لے، دوسرا کس روش پہ جا رہا ہے ہم سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر جو ظلم و جور کے طوفان توڑے گئے ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ واقعہ یاد کیجئے، مکی زندگی ہے، قریش کے بڑے بڑے رؤساء اور سردار آتے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس، کہتے ہیں ابو طالب آپ کے بھتیجے نے خدا کے پیغام کے نام پر جو کچھ کر رکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ انہیں روکیے، انہیں سمجھائیے، یہ سلسلہ موقوف ہونا چاہیے۔ ہر گھر تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے، آج بیٹا مسلمان ہو رہا ہے، کل باپ مسلمان ہو رہا ہے، پرسوں بیٹی مسلمان ہو رہی ہے، چوتھے روز بیوی مسلمان ہو رہی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، ماں بیٹی میں جھگڑا، بہن بہن میں جھگڑا، ہر طرف خلفشار کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے اور اسے سمجھائیے۔
اس کی عوض محمد جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بڑے دیداور لوگ تھے، بڑے تجربہ کار لوگ تھے، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، تاریخیں ان کی نگاہوں کے سامنے تھیں کہ لالچ کے ذریعہ، سیادت کے ذریعہ بڑے بڑے لوگوں کو رام کر لیا جاتا ہے، ان کی تحریک کا رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنی بات پیش کی اور توجہ سے سنیے گا کیا مطالبات تھے۔ اے محمد، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنے خدا کی عبادت مت کرو، ایک خدا کو مانتے ہو ایک خدا کو مانو، ہم اس سے روکتے نہیں۔ نماز پڑھتے ہو نماز پڑھو، قرآن پڑھتے ہو قرآن پڑھو۔ مطالبہ کیا تھا؟ بس ہمارا جو موقف ہے اور ہمارا دین ہے اس کے خلاف کوئی بات مت بولو۔ یہی مطالبہ آج بھی کیا جا رہا ہے، جو تمہیں کرنا ہو کرو، باطل کے خلاف آواز بلند مت کرو۔ یہ آواز کس کی ہے؟ یہ کافروں کی آواز تھی۔ آج مسلمان اس طرح کی باتیں بولنے لگے ہیں۔ ارے بھائی آپ اپنا کیجئے، دوستوں سے کیا مطلب؟ یہ کافر کی آواز ہے، یہ کفر کی آواز ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ کافر تھے اس لیے وہ نام لیتے تھے، ان کی بات کو میں دہرا رہا ہوں، ورنہ ہم لوگ کے لیے تو ہم سب کی جانیں فدا ہے، آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جو کہا ان کے الفاظ کو دہرا رہا ہوں، چونکہ رسول اللہ وہ مانتے نہیں تھے تو اس لیے صرف محمد کہتے تھے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذہانت، آپ کی عقل مندی، آپ کی فراست کے ہم سب قائل ہیں۔ اگر یہ سب کچھ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مکے کے سردار بننا چاہتے ہیں اس کے ذریعہ، تو یہ سب مت کرو، ہم سرداری قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں سردار۔ اگر دولت کے لیے یہ سب کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت کا انبار آپ کے قدموں پر ہم لگا دیں گے، لیکن یہ تحریک بند کر دو۔ اور اگر عورت کے لیے تو مکے کی سب سے خوبصورت عورت آپ کی نکاح میں ہم دے دیں گے۔ بس یہ سلسلہ جو ہے اسے موقوف کر دو۔ معلوم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، تم اگر آسمان کے چاند اور سورج لے کر آ سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ، میرے دائنے ہاتھ میں آسمان کا سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو، اور چاہو کہ اپنے مشن کو میں روک دوں تو میں نہیں روکوں گا۔ میرا مشن ہے، وہ الہی پیغام ہے، اسے کو ہر عالم میں مجھے انجام دینا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرے گا یا اسی راہ میں میری جان چلی جائے گی۔ ہر مسلمان کا موقف یہی ہونا چاہیے۔ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہے اسے ہمیں پورا کرنا ہے، یا تو ہماری تحریک کامیاب ہوگی یا اس راہ میں جان چلی جائے گی۔ اسی تحریک کو اور اسی پیغام کو اور نبوی سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ مسلمان کے بڑے بڑے دانشور آج اس طرح کی باتیں بولنے لگے، دنیا سے ہم سے کیا غرض؟ اگر رسول اللہ بھی اسی پیغام کو مان لیتے تو پھر اتنی پریشانیاں کیوں آتی؟ انجام کار کیا ہوا؟ 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ لوگوں کو محصور اور سمجھ لیجئے کہ بائیکاٹ کیا گیا، مقاطعہ کیا گیا۔ شیب مانے جانتے ہیں؟ اس کو کہتے گھاٹی، 2 پہاڑوں کے درمیان جو تھوڑا سا نیچا حصہ ہوتا ہے، میدانی قسم کا، اسی کو گھاٹی کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو شیب کہا جاتا ہے۔ 2 پہاڑ تھے، بیچ میں کچھ راستہ تھا، نکال دیا گیا مکے سے، علاقہ چھوڑنا پڑا، جاؤ وہاں جا کے رہو۔ آپس میں معاہدہ ہو گیا قریش کے لوگوں کا، ہم محمد اور ان کے ماننے والوں سے یا ان کا جو ساتھ دیں گے ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھیں گے، لین دین نہیں ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا، شادی بیاہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا تعاون نہیں ہوگا، ہم ان کے حلیف نہیں بنیں گے، دعا سلام نہیں رہے گا۔ سوچئے کتنا مشکل دور تھا۔ آج کاروبار کی جو آسانیاں ہیں اب تو آن لائن تک سے ہونے لگا، کوئی رکاوٹ نہیں کسی کام میں۔ وہ زمانہ کتنی پریشانی کا تھا، کوئی خاص منڈی بھی نہیں تھی، کاروبار بہت محدود طریقے سے ہوتا تھا۔
اور وہاں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ کسی طرح کا بھی کوئی کاروبار ان سے نہیں کیا جائے گا. یہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ان کے جتنے ماننے والے ہیں، فالوور ہیں، ایمان لانے والے، ان کی حمایت کرنے والے، سب کا بائیکاٹ. شادی بیاہ بھی نہیں ہوگی، سلام دعا بھی نہیں، ملنا جلنا بھی نہیں، بات چیت بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، حمایت بھی نہیں. اس زمانے میں جبکہ دولت کی فراوانی ہے، کسی علاقے میں 1 مہینہ کرفیو لگ جاتا ہے، کاروبار رک جاتا ہے، تو عالم کیا ہوتا ہے؟ ہاہاکار مچ جاتی ہے. اس زمانے کو سوچئے جبکہ لوگ بہت غریب تھے، بہت غریب، انتہائی غریب، اور جو مسلمان تھے وہ تو اور زیادہ، اکثر تو غلام تھے. 3 سال تک محاصرہ، نہ کوئی کاروبار، نہ کسی قسم کی آمد و رفت، نہ کھانا، نہ غلہ، نہ کچھ. ارے بھائی غلہ چاہیے تو خرید بیچ کرنا پڑے گا، پیسہ لے کر جائیں گے یا سامان لے کر جائیں گے تو غلہ ملے گا، غلہ دینا بند. کتنی مصیبت کے ساتھ وہ ایام گزرے ہیں، جب پڑھیے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. ایک درخت ہے تلح جس کا نام ہے، بڑے بڑے پتے ہوتے تھے، اس کا پتا کھا کھا کر لوگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن ہمیں چمڑا مل گیا، کسی جانور کا چمڑا تھا، اس کو ہم لوگوں نے دھویا اور بھونا، اس کے بعد پکا کر کھایا ہے. بچے روتے تھے، بھوک کی وجہ سے روتے تھے، تو یہ ظالم پہاڑ پر سے دیکھتے تھے، ہنستے تھے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو مان لیتے، ٹھیک ہے سرداری ہمیں دے دو، ٹھیک ہمیں دولت دے دو، تو کیا یہ مصیبت آتی؟ لیکن نہیں. اللہ کے نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ مکے کے سردار بن جائے. اللہ کے نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ دولت کا انبار اپنے سامنے لگا لیں. اللہ کے نبی اس لیے آئے تھے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب اچھی بات کا حکم دیا جائے گا اور بتلایا جائے گا یہ غلط ہے. شرک کو شرک کہا جائے گا، کفر کو کفر کہا جائے گا، غلط کو غلط کہا جائے گا، شر کو شر کہا جائے گا، باطل کو باطل کہا جائے گا. صحابہ کرام اسی مشن کو لے کر آگے بڑھے. لیکن دھیمے دھیمے جیسے جیسے اللہ کے رسول کے زمانے سے دوری ہوتی گئی، وہ شعلہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سرد پڑتا چلا گیا. ایک صحابی کہتے ہیں، حضور کی صحبت کا فیض ہی کچھ اور ہے. صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہوتے تھے تو ہمارے دل کی کیفیت الگ ہوتی تھی. جتنی دیر حضور کے پاس رہتے تھے دل کی کیفیت الگ، اور جیسے ہی اللہ کے رسول کے گھر سے ہم لوگ واپس آتے تھے وہ کیفیت نہیں رہتی تھی. حضور کے صحبت میں بیٹھنے سے جو فیض تھا وہ الگ بات تھی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا تو بہت سے لوگوں کے دل منکر ہو گئے، پھر گئے. بہت سے لوگ مرتد تک سے ہو گئے، مرتد ہو گئے. تو جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، حضور کے زمانے کا جو فیض تھا اس کے اثرات ہلکے ہوتے چلے گئے. اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ تو تھا کہ بباغ دہل بھلائی کا حکم دیا جاتا تھا اور برائی سے روکا جاتا تھا. خلفاء راشدین کے حیات میں بھی یہ اثرات تھے، لیکن ان کے بعد پھر کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس کے اثرات کم ہو گئے. ڈرا کر، دھمکا کر، لالچ دے کر، اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ جذبہ پھر باقی نہیں رہ گیا. اور ایسے ہی حالات میں یزید کو تخت نشی کر دیا گیا. اب جو نبی کا سچا وارث اور جانشین تھا، ان کی شجاعت کا وارث، ان کے فضائل کا وارث، ان کے اوصاف حمیدہ کا وارث، ان کے اخلاق کریمانہ کا وارث، ان کی سیرت کا وارث، اس کا کام یہ تھا کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے اور پوری بلند آہنگی کے ساتھ کہے. میں نے کہا نا کہ وہ جذبات ذرا سرد پڑ گئے تھے. جب یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو دل سے پسند کرتے تھے
خاص طور سے بنی امیہ کے لوگ، کہ یہ حکومت ہمارے خاندان میں رہ جائے. اور کچھ زرپرست لوگ تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ہمارا مالی مفاد یزید کی بیعت کو قبول کرنے میں ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ انہوں نے یزید کی بیعت کی. کچھ وہ لوگ تھے جو پسند نہیں کرتے تھے، اور اکثریت ایسے لوگ کی تھی جو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن کون انکار کرے، سامنے تلواریں نظر آ رہی تھیں، گردن اڑائی جا رہی تھی، چلو قبول کر لو. کچھ لوگ کنفیوز تھے، مخلص لوگ تھے، انگشت نمائی ان کے اوپر نہیں ہوگی، کنفیوز تھے. کچھ حدیثیں تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خلیفہ بنا لیا جائے جیسا بھی ہو، کنکٹا حبشی کالا غلام بھی خلیفہ بنا لیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، اختلاف مت ڈالو. تو وہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ یا اللہ کیا کیا جائے، آدمی تو صحیح نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث سے خلیفہ بنا لیا گیا ہے، بادشاہ بنا لیا گیا ہے، قبول کر لو. لیکن ان کی غلطی تھی یہ. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے صاف انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں مانیں گے. جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر، حضرت زبیر ابن عوام کے صاحبزادے جو کہ عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت زبیر ابن عوام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھوپھی کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں، یعنی حضور کے ساڑھو بھی لگتے تھے زبیر ابن عوام. ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بڑے بہادر تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. اسی طرح کچھ اور افراد بھی تھے، صاف انکار کر دیا. لیکن ان تمام انکاروں والوں میں سب سے نمایاں شخصیت وہ عظیم شخصیت تھی جس کی رگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو دوڑ رہا تھا، وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے. یہی نہیں کہ انکار کیا بلکہ بلند آہنگی کے ساتھ انکار کیا کہ ہم کسی صورت میں نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی صحیح بات کہی جائے. کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہی جائے، سب سے افضل جہاد ہے. ہر جہاد افضل ہے، ہر جہاد افضل ہے. جہاد کرنے والا مجاہد جب میدان جنگ میں آتا ہے، شہید ہوتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن جہادوں میں سے سب سے افضل جہاد کیا ہے کہ ظالم بادشاہ سامنے ہے، معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہماری گردن اڑا دے گا، ہماری جان کے درپے ہو جائے گا، ہمارے بال بچوں کو مار ڈالے گا، ہمارا مکان گرا دے گا، سب معلوم. پھر بھی نہیں، حق بات کا اعلان کر دے تو ایسا کرنے والا اس کا جہاد سب سے افضل جہاد ہے، اور یہ عمل کرنے والا سب سے افضل مجاہد ہے. اس زمانے میں پوری کائنات میں تمام تاریخ انسانی میں جو سب سے افضل شخصیت تھی وہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی. بڑی بات یہ ہے کہ انہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری وراثت میں ملی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرد وصال ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آتی اور آپ کے دونوں شہزادے آپ کے ساتھ تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے. حضرت فاطمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے ہیں، انہیں اپنی وراثت عطا کیجیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما الحسن فلو حیبتی وجودتی، اما الحسن فلو حیتی وسودتی، واما الحسین فلہو جرأتی وجودی. حسن کو میں نے اپنی حیبت عطا کی اور اپنی سرداری عطا کی، اپنی حیبت اور اپنی سرداری، اور حسین کو اپنی بہادری عطا کی ہے اور اپنی سخاوت عطا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات کے یہ لوگ امین اور حامل تھے اور وارث تھے.
مگر بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی صفات عطا کیے ہیں تو امام حسن کے لیے کہ میں نے اپنی ہیبت عطا کی ہے. بڑے بڑے کفار بہت کچھ سوچ کر آتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، مگر جب حضور کے سامنے آتے تھے تو بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لرزہ طاری ہو جاتا تھا. آقا فرماتے ہیں نصرت بالرعب، رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے کہ دشمنوں پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو سوچ کر آتے ہیں غلط نظریہ لے کر آتے ہیں اس کی تکمیل نہیں کر پاتے. تو امام حسن کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رعب دیا تھا، اپنی حیت دی تھی، اپنی ہیبت دی تھی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی سرداری عطا کی تھی. اور سیدنا امام حسین کو کیا عطا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ میں نے اپنی بہادری عطا کی ہے اور اپنی سخاوت دی ہے. ارے یہ وراثت میں دینے کی چیز ہے؟ یا کوئی آدمی وراثت میں اپنا کردار کسی کو دے سکتا ہے؟ آدمی وراثت میں کیا دیتا ہے؟ اپنا مکان دیتا ہے، اپنا مال دیتا ہے، اپنے زمین دیتا ہے، اپنی جائیداد دیتا ہے، سونا چاندی دیتا ہے، یہ دیتا ہے وراثت میں. لیکن کوئی آدمی چاہے کہ اپنے بیٹے کو وراثت میں اپنا اخلاق دے دے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہم چاہیں، آپ چاہیں، یہ چاہیں، وہ چاہیں کہ بیٹے کو، بیٹی کو، صاحبزادے کو، نواسے کو، پوتے کو وراثت میں اپنا اخلاق دے دے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انسان اپنی اولاد کو سمجھا سکتا ہے، اخلاق وراثت میں نہیں دے سکتا. یہ صرف حضور کی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا اخلاق وراثت میں دیا، میں نے اپنا رعب دیا ہے، اپنی حیت دی ہے، اپنی ہیبت دی ہے، اپنی سرداری دی ہے، اور حسین کو اپنی بہادری دی ہے، اپنی سخاوت دی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں ملنے والی بہادری کا نتیجہ تھا کہ تمام زبانیں جہاں خاموش تھی وہاں امام علی مقام نے اپنی زبان کھولی اور بتلایا کہ یزید کی بیعت نہیں کروں گا. سب سے پہلی آواز تھی. سوچنے والے سوچتے ہوں گے حضرت مولانا مودودی علیہ الرحمہ پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمایا، ان سے بہت سی چیزوں میں مجھے اختلاف ہے، اعتقادی لحاظ سے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن ایک بڑا قیمتی جملہ کہہ گئے. ہو سکتا ہے یہی جملہ ہے جس کی وجہ سے میدان محشر میں امام حسین کی شفاعت انہیں مل جائے. فرماتے ہیں کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، اور میں کہتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو لوگوں نے بیعت کیوں کی. بہت قیمتی جملہ کہا ہے. جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو لوگوں نے کیوں کی؟ لوگوں کو تو حسین کا چہرہ دکھنا چاہیے تھا کہ یہ نبی کا وارث اس زمانے میں ہے، لیکن حقیقت بعد میں کھلی. امام علی مقام جس روش پہ گامزن تھے آخر دنیا کو اسی روش پہ چلنا پڑا. امام علی مقام سے پہلے کیوں نہیں انکار کیا؟ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، وہ حکیم ہے. اللہ کی ایک صفت ہے کہ حکیم ہے، حکمتوں والا ہے. امام علی مقام کو امام بننا تھا. اگر کوئی دوسرا امام علی مقام کی طرح اتنی بلند آہنگی کے ساتھ انکار کر دیتا تو امامت کا منصب امام علی مقام کو نہ ملتا، وہ سب سے پہلے آواز بلند کرنے والا ہو جاتا. لیکن سیدنا امام علی مقام نے سب سے پہلے یزید کے خلاف آواز اتنی بلند آہنگی کے ساتھ بلند کی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر یزید کی بیعت قبول نہیں کی. چھوٹا سا ننھا سا علی اصغر قربان کر دیا، جوان علی اکبر قربان کر دیا، بھتیجا قاسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شبیہ ہے اسے قربان کر دیا، بھائی عباس جو اپنا دست بازو ہے اس کو قربان کر دیا، بھانجے اونو محمد انہیں قربان کر دیا، حبیب بن مظاہر جو بوڑھے صحابی انہیں کی شہادت ہو گئی، اپنی جان کو قربان کر دیا، مگر یزید کے ہاں میں ہاں نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک زمانہ وہ بھی تھا مدینے سے جب امام علی مقام جا رہے تھے مکہ تو مدینے والے رک رہے تھے، مکہ سے جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو مکہ والے رک رہے تھے. حسین بن جاتے، حسین خاموش ہو جاتے، حسین خاموش ہو جاتے. لیکن امام علی مقام کی قربانی کے بعد بالکل منظر نامہ بدل گیا. تاریخ پڑھیے،
جو مکے کے لوگ خاموش تھے، مدینے کے لوگ خاموش تھے، جنہوں نے بیعت کر لی تھی، امام علی مقام کی شہادت کے بعد منظر بالکل بدل گیا۔ کوفہ کے لوگ جنہوں نے بے وفائی کی تھی، وہاں کا منظر بدل گیا۔ وہیں سے لوگ کھڑے ہوئے کہ ہم لوگ بدلہ لیں گے۔ توابین کی جماعت، توابین توبہ کرنے والے، توبہ کی کہ ہم نے بہت غلط کیا ہے۔ امام مسلم کا ساتھ نہیں دیا، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے غلط کیا، توبہ کی ان لوگوں نے۔ اب پوری ایک جماعت تیار ہو گئی جو جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ کیا ہے۔ مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ طائب ہو گئے کہ ہم نے غلط کیا ہے، یزید کی بیعت کی۔ کوئی اپنا جوتا لے کر پھینکتا تھا، وہ کہتا جس طرح میں نے جوتے کو پھینکا اسی طرح ہم نے بیعت کو اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ کوئی اپنے سر کا امامہ لے کر پھینکتا تھا، کہتا تھا کہ میں نے جیسے امامہ کو پھینک دیا اسی طرح بیعت کا قلادہ ہم نے اتار دیا، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ مکے میں بھی یہی، مدینے میں بھی ایک لہر چل گئی۔ یہ امام حسین کا فیضان تھا۔ اگر امام حسین یہ آواز بلند نہ کرتے تو حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا مزاج دنیا میں پیدا نہ ہوتا۔ اور توابین کی جو جماعت تیار ہوئی مختار ثقفی کے بعد اڑا دی گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد جس دربار میں بیٹھتا تھا، امام علی مقام کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا گیا تھا، چھڑی ہاتھ میں تھی، اس طرح مار رہا تھا۔ سیدنا امام علی مقام کے لبھائے مبارک کو چھڑی سے مار رہا تھا، شہید ہونے کے بعد، گردن کٹنے کے بعد۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہٹا لے ابن مرجانہ، اس چھڑی کو ہٹا لے۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی انہی ہونٹوں کو بوسہ لیا کرتے تھے، لیکن تاریخ نے نیا رخ دکھلایا ہے۔ وہی دربار ہے، وہی دربار ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کے رکھا گیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، تاریخ کتابوں میں لوگ دیکھ رہے تھے، یہی قاتل حسین ہے، یہی خبیث مردود ملعون ہے کہ جس نے حضرت سیدنا امام علی مقام کے لبھائے مبارک کے ساتھ گستاخی کی تھی، چھڑی ماری تھی۔ لوگوں نے دیکھا ایک سانپ آیا، شور ہوا، ارے سانپ آیا، سانپ آیا، سانپ آیا، پتلا سا سانپ تھا، ناک کے ایک نتنے میں گھسا، دوسرے نتنے سے نکل گیا، پھر غائب ہو گیا، پھر آیا، پھر ناک کے نتنے میں، پھر دوسرے سے نکلا۔ 3 بار یہی انجام ہوا۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ گستاخ سیدنا امام علی مقام کا دنیا میں کیا انجام ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ ان ظالموں کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر جلایا گیا ہے۔ جب عباسی زمانہ آیا ہے تو اموی زمانہ ختم ہوا، عباسی زمانہ آیا تو ان ظالموں کی قبروں سے ان کی لاشوں کو نکال کر جلایا گیا ہے، کوئی بچا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا انی قتلت بیحیی ابن زکریا 70,000 وانی قاتل بابن کا 70,000 و70,000۔ میں نے یحییٰ ابن زکریہ کی شہادت کے سزا کے طور پر 70,000 یہودیوں کو قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے کی شہادت کی سزا کے طور پر میں 1,40,000 لوگوں کو قتل کراؤں گا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب ان دشمنان اہل بیت کو قتل کیا گیا اور ان کی گنتی گنی گئی تو 1,40,000 تھے، نہ کم نہ زیادہ۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا نبی تھے، ظالموں نے شہید کیا، یہودیوں نے شہید کیا، تو 70,000 یہودی مارے گئے بطور سزا، بطور عذاب۔ اور حضور رحمت عالم کے نواسے کی شہادت ہوئی تو 1,40,000 یزیدی مارے گئے۔ اگر امام علی مقام یہ آواز بلند نہ کرتے تو کیسے لوگ جانتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ دنیا کو یہ میسج ملتا کہ بھائی جو طاقت والا آ جائے، جو کہے سامنے سر جھکا دیا جائے، یہی پیغام ملتا۔ لیکن امام علی مقام نے بتلایا کہ نہیں، جان کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، جان کو بیچ کر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ الا اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان خرید لی ہے، اور ان کے مال کے عوض میں، ان کی جان کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو جو اکابر ہوتے ہیں ان کے سامنے یہی ندب العین ہوتا ہے۔ تو کربلا کا پیغام ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمارے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ فرمایا گیا الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق بات سے اپنی زبان کو جو روکے رکھے وہ گونگا شیطان ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام مملکت اسلامیہ چند مستثنا کے چھوڑ سب کے سب گونگے شیطان بنے ہوئے۔ پوری دنیا میں الظلم کی اجارہ داری ہے۔ امریکہ، اسرائیل، مغربی ممالک، یورپی ممالک پوری دنیا پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو چاہے کریں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ابھی جو حادثات ہوئے، غزہ پر بمباری کا سلسلہ شروع ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ 150 آدمی شہید نہیں کیے جاتے، اور جو دوا نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، علاج نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ مر رہے ہیں، ان کی تو بات ہی الگ۔ دنیا خاموش۔ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ ابھی حال میں ایران پہ حملہ کر دیا، خیر ایران نے منہ توڑ جواب دیا، کچھ تو حسینی ہونے کا حق ادا کیا۔ اب شام پر حملہ ہو گیا، کوئی روکنے والا نہیں اسرائیل کو، کوئی قدغن لگانے والا نہیں۔ کوئی اسلامی ملک ہوگا تو سارے یورپی ممالک چل دوڑتے ہیں۔ صدام حسین کا جو معاملہ ہوا آپ لوگوں کے سامنے ہے، کون نہیں جانتا کہ بغداد میں کیا ہوا؟ لیکن کوئی یہودی ملک ہو، کوئی عیسائی ملک ہو، کوئی ملحد ملک ہو، کوئی کافر ملک ہو، کتنا ہی ظلم و ستم کرے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق بات سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ آج عرب ممالک گونگے شیطان بن چکے ہیں۔ وہ اپنے کو بچانے کے چکر میں ہے کہ اگر ان کے خلاف آواز بلند کریں گے تو ہمارا ملک تاراش ہو جائے گا۔ یا تو آپ دین کو بچا لیں یا اپنے ملک کو بچا لیں۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ جب دین کو بچانے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، کلمہ حق کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ یقیناً امریکہ اسرائیل کے مقابلے میں ایران کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر وہ حق کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آئی کہ جھکنا پڑا، امریکہ کو جھکنا پڑا، اسرائیل کو جھکنا پڑا۔ کاش اس زمانے کے ایک ملک سے سبق حاصل کر لے تمام عربی ممالک۔ یہ سعودیہ ہے، یہ شام ہے، یہ کویت ہے، یہ عراق ہے، یہ بغداد ہے، یہ ابوظہبی والے ہیں، لیکن نہیں، انہیں تو جوئے کھانے کھولنا ہے، اپنے ہاں شراب کھانے کھولنا ہے، عیاشیاں کرنا ہے، اونچی بلڈنگیں بنانا ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارنا ہے، سونے کے بیت الخلاء میں جانا ہے۔ یہ آرام میں خلل پڑ جائے گا۔ سن لے، کبھی اے سی روم میں بیٹھ کر انقلاب نہیں آتا، انقلاب پیدا کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے، کربلا سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی بدر سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی احد سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی خندق سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی صفین سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کربلا سے گزرنا پڑتا ہے، عیش و آرام کو تجنا پڑتا ہے، شیب ابی طالب میں جانا پڑتا ہے، کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے، تب انقلاب آتا ہے۔ آج بہت سے ہمارے علماء بھی یہی سوچ رہے ہیں، خاموش خاموش خاموش، کچھ بولا نہ جائے، پھر اسلام کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تو اس امت کا امتیازی وصف تھا کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ جب لوگ اس وصف کو چھوڑ لیں گے تو ہوگا کیا؟ اب آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکے ہوں، کھانا رکھ دیا جائے تو ٹوٹ پڑتے ہیں نہیں؟ ایک زمانہ وہ آئے گا، لگتا ہے اسی زمانے کے بارے میں نشاندہی اللہ کے نبی نے فرمائی تھی۔ 1400 سال بعد کا منظر، آج کا وہ زمانہ دیکھیے۔ قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ کہا کہ نہیں، بہت زیادہ ہو گئے۔ کہا کہ پھر یہ بات کیوں ہوگی؟
ہم زیادہ بھی رہیں گے، کثرت کے ساتھ رہیں گے، سب سے زیادہ ممالک ہمارے پاس رہیں گے، اسلامی ممالک. ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. وہن مانے کمزوری. کہا کہ یہ وہن کیا ہوگا؟ کہا کہ تم لوگ موت سے ڈرنے لگو گے اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ محبت کرنے لگو گے. آج ان بادشاہوں کا، شریک حرم کا یہی حال ہے، یہ موت سے ڈرتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ موت آ کر رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط محل میں رہو گے، برج خلیفہ میں رہو گے، تب بھی تمہیں موت آ کر پکڑے گی، بچ نہیں سکتے. نہ آج تک کوئی موت کی گرفت سے بچا ہے، نہ کوئی بچ سکتا ہے. موت کا وقت آئے گا تو مرنا ہے، چاہے تم اپنی عیش گاہوں میں دادی عیش دیتے ہوئے مرو، یا میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مرو. موت تو آ کر رہے گی اور اپنے وقت پر آئے گی. جب موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. فرمایا گیا کہ دنیا تمہارے اوپر غالب آ جائے گی. آج دنیا لوگوں پر غالب آ گئی ہے. دنیا کے عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں. ہر قسم کی آسائش چاہیے شیوخ عرب کو، ہر قسم کی آرائش. برے سے برے کام ہو جائے مگر آسائش کا دروازہ کھلا رہے. ابھی یہ ٹرمپ پہ آیا تھا، استقبال کے لیے کیا 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 ان لوگوں نے، اپنی عزت کا اور غیرت کا اور اسلامیت کا سودا کر ڈالا ہے. کیا عورتوں کو نچانا پڑا، رقص کرنا پڑا عورتوں کو. جن کے گھر کی عورتوں کے بال کو کبھی آسمان کے چاند سورج نے نہیں دیکھا تھا، اس ظالم ٹرمپ کے سامنے اپنی عورتوں کو لوگوں نے کھڑا کر دیا کہ ناچ رہی ہیں. شہزادیاں اس کے جا کر مصافحہ اسے کر رہی ہیں. اس سے زیادہ بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آج دنیا کی قومیں مسلمانوں پر اس لیے ٹوٹی ہیں ہماری کثرت کے باوجود کہ ہمارے اندر وہن پیدا ہو گیا. جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا، اپنے اندر وہن پیدا مت کرو، کمزور مت بنو. وَلَا تَحْزَنُوا، جو ہو چکا ہے غم مت کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلندے رہو گے، تم غالب رہو گے اگر صاحب ایمان رہو گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حق گوئی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر وہ قوت پیدا فرما دے کہ باطل کے سامنے ہمارا سر کبھی جھکنے نہ پائے. یا اللہ مسلم حکمرانوں کے اندر وہ توفیق اور قوت عطا فرما دے. یا اللہ مسلم مملکتوں کے سربراہوں کے اندر وہ توفیق پیدا فرما دے کہ ظلم کو ظلم کہنا سیکھ جائیں اور ظالموں کا مقابلہ کرنا سیکھ جائیں، مظلوموں کی حمایت کرنا سیکھ جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.